سگریٹ کا مسئلہ آیا ہے، بیڑی کا مسئلہ آیا، تمباکو کا مسئلہ آیا، کچھ لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہہ دیا مکروہ ہے۔ ہم نے کہا مکروہ کیسے ہو گیا؟ بولے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے سگریٹ حرام ہے؟ میں نے کہا قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے، مگر کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، آتم ہتیا نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور جتنے لوگوں تک اس کا دھواں پہنچ رہا ہے وہ سب کو کینسر اور دمے کی بیماری میں ڈال رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، بیڑی پینے والا مسجد میں جب آپ کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ 3-4 آدمی کے بعد بھی اگر وہ کھڑا ہوگا تو آپ کو بدبو آ جائے گی کہ کوئی سیڑھی سگریٹ اور بیڑی پینے والا آپ کے بغل میں کھڑا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لہسن اور پیاز، کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر کے کوئی مسجد میں نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، میرے بھائیوں اگر فرشتوں کو کچے پیاز اور کچی لہسن کی مہک سے تکلیف ہو سکتی ہے تو بیڑی اور سگریٹ کی مہک تو اس سے زیادہ بری ہوتی ہے، کیا فرشتوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ہم نے اپنے مطلب کے لیے مکروہ قرار دے دیا۔ حرام ہے یہ سگریٹ، حرام ہے یہ بیڑی اور حرام ہے یہ تمباکو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر وہ چیز جو آپ کے بدن کو، آپ کے شریر کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے مال کو برباد کرے، وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے، بیچ کا راستہ مت نکالیے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، ایک جانور اللہ کے نبی کے دور میں ملتا تھا، گوہ نام تھا اس کا، عربی میں اس کو زبن بولتے ہیں۔ گو کا جانور حلال تھا مگر اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ آپ کے سامنے گو کا گوشت آیا، آپ نے کہا کون سے جانور کا گوشت ہے؟ بتایا گیا گو کا گوشت ہے۔ آپ نے کہا میں نہیں کھاتا، مجھے پسند نہیں ہے، تمہیں کھانا ہو تم کھا لو۔ آپ نے جائز تو قرار دیا مگر آپ کی اپنی طبیعت کو وہ پسند نہیں تھا، اس لیے شریعت کے مسئلے کے حساب سے گو کا جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو شریعت میں تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور تمام پاکیزہ چیزیں حرام ہیں۔ اور آگے بڑھیے، وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرے نبی نے ان بوجھوں کو، ان رسم و رواج کی ان زنجیروں کو تم سے ہٹا دیا جو تمہارے اوپر تھیں۔ بہت ساری رسم و رواج تھی جس کو اللہ کے نبی نے ختم کیا۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، کتنے قبیلے عرب کے اندر ایسے تھے جن کے درمیان اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو کلنک مانتے تھے، بیٹی کی پرورش کو وہ بہت بڑا کلنک مانتے تھے۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے وہ زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ رسم بھی ان کے درمیان پائی جاتی تھی۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، باپ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپاتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں، اگر بیٹی کی پرورش کرتا ہوں تو سماج میں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ بیٹیوں کو گاڑ دیا جاتا، یہ الگ بات ہے۔ سائنس ترقی کر گئی، آج زمانہ ترقی کر گیا، انسان چاند پر پہنچ گیا، مگر بیٹیوں کو تو آج بھی بوجھ مانا جاتا ہے۔ آج بھی کئی ہاسپٹل کے باہر کسی کوڑے کے ڈھیر میں یہ بچی آپ کو نظر آ جائے گی، کہیں یہ بچیاں طوائف کے اڈوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی، کہیں ان بچیوں کو بازاروں میں لے جا کر کے بیچا جا رہا ہے، اور کہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہیں، ایبارشن کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں، کبھی موقع ملے تو یوٹیوب کے اوپر ایبارشن کا ویڈیو دیکھ لینا۔ وہ لوگ تو بہت بے رحم تھے، وہ بے
بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے. آج کا انسان تو اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے. ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیے, اس معصوم بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے, اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے صرف اتنا بتا دیا گیا کہ آپ کو بیٹی ہونے والی ہے. باپ کہتا ہے ڈاکٹر سے, ماں کہتی ہے ڈاکٹر سے مجھے بیٹی نہیں چاہیے, نہیں چاہیے مجھے یہ بوجھ, میرے پاس آلریڈی 3 بیٹیاں ہیں, مجھے تو بیٹا چاہیے تھا, مجھے ایک اور بوجھ نہیں چاہیے. وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں, ختم کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ایبارشن کرتا ہے. وہ لوگوں ایبارشن کے ذریعے, اس دوا کے ذریعے وہ معصوم بچہ جو ابھی پوری طریقے سے بنا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں, اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں, اس کے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. یہ آج کے دور کا پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے, یہ آج کے دور کا مہذب انسان کر رہا ہے, یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے. ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے, وہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے, وہ دنیا کی شکل دیکھنے تو دیتے تھے. ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے, ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کر ڈالا. حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماتا پتا نے, تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم کی سزا دی, کیوں تجھے قتل کیا. نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے. ایک صحابی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی, اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت سارے پاپ کیے, میں نے بہت سارے گناہ کیے, مگر ایک پاپ مجھے اپنا بار بار یاد آتا ہے. کون سا پاپ تم نے کیا؟ اے اللہ کے نبی, ان لی کانت لی ابنتن, میری ایک بیٹی تھی, میں اس سے بہت پیار کرتا تھا, اور میں جیسے اس کا نام لیتا تھا وہ یا ابتی یا بتی, ابا جان کہہ کر کے دوڑی دوڑی میرے پاس آ جاتی تھی. قوم کے لوگ مجھے تانا مار رہے تھے, تم غلط کر رہے ہو, تم سماج کے خلاف جا رہے ہو, تم بیٹی کی پرورش کر رہے ہو, تم بیٹی کو پال رہے ہو. اے اللہ کے نبی, میں سماج کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا. ایک دن میں نے بیٹی کو بلایا, ہاں یہ بیٹی ہی تو ہے جو باپ کے ایک بار بلانے پر دوڑی دوڑی چلی آتی ہے, شادی کے بعد بھی اپنے مائکے میں رہتی ہے. ماں کا فون جاتا ہے, تیرے ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے. بیٹی اپنے سسرال میں اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے اپنے بیمار باپ کو دیکھنے آ جاتی ہے. اور وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر باپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی, وہ بیٹا اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے, اسے اپنے باپ کی حال چال لینے کی فکر بھی نہیں ہے. او لوگوں, تم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دی ہے, تم نے بیٹوں کو مقدم کیا ہے, لیکن سماج کی حقیقت یہ کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی, میں نے بیٹی کو آواز دی, وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, گھر کے باہر لے کے گیا, کچھ دور گیا, کچھ فاصلے پر گیا, ایک کنویں کے پاس پہنچا, اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دے دیا. اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دیا, آخری لفظ جو بیٹی کی زبان سے نکلا وہ کہہ رہی تھی یا ابتی یا ابتی, اے ابا جان, اے ابا جان. گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی, اے ابا جان اس معصوم کی خطا کیا ہے, اس معصوم کی غلطی کیا ہے, کس جرم کی سزا اپنی بیٹی کو دے رہے ہو. اے اللہ کے نبی, آج بھی اپنی اس بیٹی کا یہ جملہ آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے. وہ جب یا ابتی کہہ کر کے دنیا سے گئی تھی, وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. صحابی یہ بیان کرتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے,
اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات بیان کی ہے، ان کو بیان کرنے دو۔ پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں او میرے پیارے صحابی، اسلام لانے کے بعد تم نے پچھلے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ نے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب تم نے سچی توبہ کر لی، تم اسلام لے آئے تو پچھلے سارے پاپ تمہارے معاف ہو گئے۔ میرے نبی ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہم اور آپ رسم و رواج کو توڑ نہیں رہے ہیں، رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں میرے بھائی۔ یہی شیرسابادی قوم ہے، ماشاءاللہ 99% اہل حدیث قوم ہے، لیکن آج ہماری قوم کے اندر بھی جہیز کا لین دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری قوم کے اندر بھی بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں، کیوں آپ نے غریب باپ کی بیٹی کو بوجھ کیوں بنا دیا؟ آج غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینک سے لون لے رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ آج غریب باپ جو روز کمانے والا اور محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کے قابل ہو گئی ہیں، مگر اس کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہیں ہے، ان کو جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس غریب باپ کو مجبور کرنے والے ہم اور آپ ہیں۔ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کے دور میں بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی۔ آپ نے زینب کی شادی ابو العاص سے کی، آپ نے رقیہ کی شادی عثمان غنی سے کی، رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح آپ نے عثمان غنی سے کیا، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کیا۔ 4 بیٹیاں تھی، چاروں بیٹی کا نکاح آپ نے سنت طریقے سے کیا، نہ کوئی بارات آئی، نہ کوئی جہیز دیا، نہ کوئی سامان کا لین دین ہوا، بس مہر طے ہوا اور آپ نے نکاح کر دیا۔ ہاں جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو چونکہ داماد جو تھے حضرت علی وہ بھی اللہ کی نبی کے گھر کے اندر رہتے تھے، وہ ایک طرف سے داماد بھی تھے اور ایک طرف سے بیٹے کی حیثیت بھی رکھتے تھے، کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی ہی حضرت علی کی پرورش کرتے تھے، تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو ایک طرف آپ سسر بھی تھے اور ایک طرف باپ بھی تھے۔ آپ نے سسر کی حیثیت سے نہیں، آپ نے باپ کی حیثیت سے، حضرت علی کی نئی گرستی تھی، نیا گھر تھا، آپ نے گھر بسانے کے لیے جب اپنی بیٹی کی آپ شادی کرنے لگے، آپ نے ایک بستر دیا، آپ نے ایک تکیہ دیا، آپ نے پانی کا ایک مشکیزہ دیا، آپ نے یہ ضرورت کے چند سامان دیے۔ اگر یہ جہیز تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ ہم رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں، رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج سماج کی نظر میں بیٹی بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے، اور بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی پیدائش پر اچھے لوگوں کی ماتھوں پر، پیشانیوں پر پل پڑ جاتے ہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں۔ اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے من کان لہو ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بہنیں ہوں، اور اپنی 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے تو وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اپنے بھائی کو اور اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کا نکاح کر دیا، ان کی ذمہ داریوں کو نبھا دیا، تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا کام کریں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بیٹی کی پرورش کرنے والا نبی کے ساتھ رہے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے اور یہ سچائی بھی ہے، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹے کی پرورش مشکل کام ہے۔ بیٹا پالنا ہے، بیٹا جوان ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ خبر رکھنا ہے کہ بیٹا کسی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، مگر بیٹی کی تو آبرو بھی بچا کر کے رکھنا ہے، بیٹی کی نظر بھی بچا کر کے رکھنا ہے، بیٹی کو غیر محرم کی نظر سے بھی بچانا ہے، اور بیٹی کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ بیٹی جوان جب تک نہیں ہو جاتی تب تک
الگ فکر ہے اور جوان ہو جاتی ہے تو الگ فکر ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالی بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس بیٹی کے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرنے آئے تھے. اسی بھارت کی سرزمین پر ستی پرتھا تھی. شوہر کے مرنے کے بعد جب شوہر کی چتا جلائی جاتی تھی تو پتنی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. عرب کی سرزمین پر شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 1 سال تک ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. اسی میں لیٹرین کرتی تھی, اسی میں پیشاب کرتی تھی, بال بڑے بڑے ہو جاتے تھے, جسم گندا اور مہکنے لگتا تھا. 1 سال تک وہ عورت عدت گزارتی تھی اور ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کے ان رسم و رواج کو ختم کیا.